السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی نشست کا موضوع ہے سورج اور چاند گرہن کے موقع پر کیا کرے۔ اپنے یہاں کیا ہو رہا ہے، حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس سے کہا جاتا ہے گھر کے اندر رہیں اور لمبا لیٹ جائے، اور جب تک سورج باہر نہ نکلے وہ عورت بھی گھر سے باہر نہ نکلے۔ اور جب سورج اور چاند گرہن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سورج گرہن کے وقت لوگ ساحل سمندر کی طرف جاتے ہیں، دوربین سے دیکھتے ہیں، پھر اسی طریقے سے چشمہ لگا کے دیکھتے ہیں کہیں آنکھ خراب نہ ہو جائے۔ اور آپ دیکھیے گا لوگ اپنے اپنے حساب سے عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، سورج اور چاند گرہن لگ جائے تو کیا کرنا ہے؟ حاملہ عورت کو کچھ نہیں کرنا ہے، کیونکہ ان کے لیے کچھ آیا ہی نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں نہیں بچے کو پرابلم ہو جائے گا۔ اگر کچھ بچے کو پرابلم ہو بھی گیا تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب سورج گرہن نہیں لگتا تو بچے کو جو پرابلم ہو جاتا ہے تو کیا ہے بھائی، ایک دو بچوں کو پرابلم ہو گیا تو اللہ کی طرف سے، اور جب سورج گرہن نہیں لگا اس وقت بھی پرابلم ہو جاتا ہے۔ اور سورج جب گرہن لگتا ہے تو بہت ساری عورتیں ایسی جس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو سب کا تو ایسا نہیں ہوتا، تو جو لکھا ہوا رہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ سورج گرہن کے وقت ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ سورج گرہن کے وقت، چاند گرہن کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، عذاب قبر کو یاد کیا ہے۔ ہم اور آپ کیا کریں، دعا کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ڈرانا چاہتا ہے۔ واعظ و نصیحت کریں، اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو ڈرائیں۔ یہ میں نے خلاصہ آپ کو بیان کیا ہے۔ آئیے ایک حدیث لیتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الکسوف، حدیث نمبر 1043۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سورج گرہن لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس دن لگا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں نے کیا کہا، کسفت الشمس لموت ابراہیم، کہ ابراہیم کے موت کی وجہ سے سورج گرہن لگ گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاتی فاذا رأيتم فصلوا وادعوا اللہ، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے اس کو گرہن نہیں لگتا، جب تم ایسا دیکھو تو نماز پڑھو، دعا کرو۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر آیا، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے، صحیح مسلم کتاب الکسوف حدیث نمبر 911، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ یخوف اللہ بہما عبادہ، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے بندے کو ڈراتا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جانا چاہیے۔ کتنے لوگ خوشی مناتے ہیں، ساحل سمندر پہ چلے جاتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں دوربین لگا کے، ایسا کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور حاملہ عورت کے لیے جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں آیا ہے، اس لیے اس کو الگ سے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اور غلط چیزیں ہمیں اور آپ کو نہیں کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے، دعا کرنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے، مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، اس عورت کے لیے بھی جس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ سورج یا چاند گرہن کی نماز کیسے پڑھیں، سولار ایکلپس، سورج اور چاند جو گرہن لگتا ہے اس کی نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تو نماز پڑھنے کا رواج بالکل کم ہوتا جا رہا ہے، کہیں کہیں الحمدللہ لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں سورج اور چاند گرہن کے موقع پر نماز کا اہتمام کرتے، نماز پڑھتے اور لمبی نماز پڑھتے۔ آئیے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 رکعت نماز پڑھی ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 6 رکعت نماز پڑھی ہے۔ لیکن آج میں جو آپ کو طریقہ بتاؤں گا وہ 2 رکعت نماز کیسے پڑھیں گے بس۔ آئیے دیکھیں، صحیح بخاری کتاب الکسوف حدیث نمبر 1065، اسی طریقے سے صحیح مسلم کتاب الکسوف حدیث نمبر 901، پھر اسی طریقے سے صحیح مسلم کتاب الکسوف حدیث نمبر 904۔ ان حدیثوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 2 رکعت نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو اس 2 رکعت نماز کے اندر 4 رکوع ہے اور 4 سجدے ہیں۔ نماز پہلی رکعت کیسے پڑھیں گے، ثنا پڑھ لیجئے، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد لمبی قرات، جو یاد ہو وہ لمبی قرات کریں، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، لمبا رکوع، پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہیں۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں یا سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، تو اس کے بعد دوبارہ قرات شروع کر دینی ہے، سجدے میں نہیں جانا ہے، دوبارہ قرات، اور لمبی قرات، خوب لمبی۔ سورہ فاتحہ اس میں نہیں پڑھنی ہے، بلکہ اسی قرات کو جہاں ہم نے چھوڑا تھا اس کے آگے کنٹینیو کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد
اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، لمبا رکوع کریں، پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھیں، سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اس کے بعد سجدے میں جائیں، سجدے میں گئے، سجدے والی دعا پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھیں، بیٹھیں، وہ دعا پڑھیں، پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں، پھر سجدے سے اٹھیں، پھر اس کے بعد سیدھے اٹھ جائیں۔ اب دوسری رکعت کیسے پڑھیں گے؟ سیدھے اٹھیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھیں، اس کے بعد جو سورت یاد ہے لمبی پڑھیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، لمبا رکوع کریں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع سے اٹھیں، یا سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر رکوع سے اٹھیں، لیکن سجدے میں نہیں جانا ہے، پھر قرات کنٹینیو شروع کر دیں، جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے قرات شروع کر دیں، الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھیں، بلکہ قرآن کی آیتیں جہاں چھوڑی ہے وہیں سے آگے کنٹینیو کریں، لمبی قرات کریں، اس کے بعد رکوع کے اندر جائیں، لمبا رکوع کریں، رکوع سے اٹھیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں، لمبا سجدہ، سجدے سے بیٹھیں، جو دعا ہے وہ پڑھیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں، اور سجدے کی دعا معلوم ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، اور رکوع والی دعا تو یاد ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، تو لمبا پڑھتے جانا دعا کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہوا، 2 رکعت نماز میں 4 رکوع ہو گئے اور 4 سجدے ہو گئے، اور اس کے بعد بیٹھ جائیے، پوری دعا جو ہے پڑھنے کی وہ پڑھ لیجئے، سلام پھیر دیجئے۔ تو یہ ہے سورج اور چاند گرہن کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سورج اور چاند گرہن کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ محترم ناظرین اکرام، ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے i+TV یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے مفید مشورے ضرور کمنٹس باکس میں دیں، اور i+TV کی مدد کریں، ہیلپ کریں، تاکہ ہم ایسے پروگرام اور بنا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔